کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، اس عنوان پر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اپلوڈ کیا ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو تعارف بزرگ بابوں نے اور امت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے کروایا ہے وہ تعارف اور ہے، اور کتابیں جو اللہ کا تعارف کرواتی ہیں وہ تعارف اور ہیں۔ اور اس میں کچھ چند مثالیں پیش کی ہیں، سارا ڈیٹیل لیکچر اس کا میں اگر جواب پیش کروں تو کافی وقت درکار ہے، سب باتوں کا جواب جو تفصیلاً دیا جائے تو بہت سارا وقت لگتا ہے۔ مشتی از خیروارے یعنی ایک ڈیرے میں سے ایک سمجھے مٹھی بھر کے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ساری کذب بیانیاں، غلط بیانیاں اور بہت ساری خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت باتیں کر کے اپنے اس بیان کو لوگوں کے دلوں سے صوفیہ کی محبت نکالنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کا بغض بھرنے کے لیے اس نے استعمال کیا ہے۔ تمہیداً اس نے جو بات بنیادی طور پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ جناب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بزرگ بابے نہیں چھوڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات بھی اس کی اگر حقیقت کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کتابوں کی امت کو حوالے کیا ہے؟ ان کتابوں کے ذرا نام تو بتائیں نا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اصول کافی، فروع کافی، الاستبصار، حیات القلوب یا صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ان کتابوں کے حوالے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی کتابیں لے کے اپنی امت کو دی ہیں؟ ان کتابوں کے ذرا نام ہوتا ہے نا۔ اور مرزا کے چاہنے والے اور مرزا کے جو فالورز ہیں مرزا سے پوچھیں کہ وہ کون سی کتابیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھ کے اپنی امت کو دی ہیں کہ ان کتابوں کے تم نے پیچھے چلنا اور ان کتابوں کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی کتابی شکل میں اپنی امت کو نہیں دی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں مکمل جو ہے نا وہ جمع کیا گیا اور پھر اس کے نسخے پوری امت میں وہ پھیلے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن مجید بھی کتابی شکل میں امت کو نہیں دیا، اگرچہ لکھا ہوا تھا لیکن کتاب نہیں تھی مکمل بنی ہوئی۔ باقی حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کا تو ان کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا نہیں جا سکتا۔ اور پھر جو حدیث کی کتابیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ڈیسک پہ سامنے رکھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات، دیگر کتابیں ہیں، یہ کتابیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، انہی کتابوں کے بارے میں خود اپنے بیانات میں کہہ چکا ہے کہ ان کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار خودکشی کرنے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، بار بار ارادہ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر یہ روایت کی جو اس کا حصہ ہے، اس پر مرزا اپنے کمنٹس اور تبصرہ دے چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کتابوں میں گستاخی ہے تو تم یہ کیسے کلیم اور دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ کتابیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں اور ان کتابوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حوالے کر دیا؟ اور پھر انہی کتابوں میں سے مشکات جو ہے، مشکات میں مستہ احمد بن حنبل میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی الادب المفرد کتاب ہے، اس میں یہ بات جو ہے نا وہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، امام حسن بصری کی جو ان والی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعذب عزائل جاہلیت فعیدوا ولا تکنوا، جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے۔ یہ مشکات میں روایت موجود ہے، الادب المفرد میں ہے، مستہ احمد بن حنبل میں ہے، اور اس روایت کو مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو جن کتابوں کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کتابوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو حوالے کر کے گئے ہیں، ان کتابوں میں تو تمہارے قول کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان گستاخیوں والی کتابوں کے حوالے کر کے گئے امت کو؟ یہ دعویٰ ہی اس کا بالکل باطل ہے۔ اب دیکھو نا کس انداز سے یہ دجل کر کے لوگوں کو جو نا وہ کس طرح ورگلاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔